على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ رب العزت کے عطا کردہ حضور کو اور اللہ رب العزت کی دی ہوئی ہدایت کو اس آیت میں عجیب و غریب انداز سے اللہ رب العزت نے سمجھایا. ایک چیز تو یہ ہے کہ مفسرین نے اس سلسلے میں دو روایتیں بیان کی، اس کی دو تفسیریں کی. ایک تفسیر تو یہ تھی کہ یہ سینہ ایک عام مومن کا ہے، اور ایک تفسیر کی گئی کہ یہ سینہ مبارکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اور مثال کیا دی کہ آسمانوں اور زمین کو نور دینے والا اللہ ہی ہے، اور پھر اس کی مثال بیان کی کہ یہ نور کی مثال کیا ہے. نور کہتے ہیں جو خود بھی روشن ہو اور دوسرے کو بھی روشن کرے. الظاہر لنفسہ والمظہر لغیرہ، خود بھی روشن ہو اور دوسرے کو بھی وہ روشن کرے. ایک ایمان والے کی جو واقعی میں پکا ایمان والا ہے، اس کے فطرت میں جو اللہ نے ایمان رکھا ہے اس کی مثال دی. جیسے تاک ہے، تاک نے ایک قندیل رکھی ہوئی ہے اور وہ قندیل میں چراغ ہے، اور اس چراغ میں تیل ڈالا ہوا ہے. ایک تاک ہے، پھر تاک میں قندیل ہے، پھر قندیل میں چراغ ہے، اور وہ چراغ جلتا ہے تیل سے. اور قرآن کی مثال دی کہ وہ جو تیل ہے وہ تیل زیتون کا ہے. اور جیسے ہی وہ آگ کے قریب چلا جاتا ہے فوراً سلگ جاتا ہے، کیونکہ زیتون یہ بڑا بابرکت درخت بھی ہے، پھل بھی ہے، اس لیے اللہ نے قرآن میں اس کی قسم کھائی ہے. اور زیتون کا تیل اللہ کے نبی نے اس کے بارے میں فرمایا کہ اسے کھایا بھی کرو اور اس سے بدن کی مانی بھی کیا کرو. یہ روایت میں زیتون کا تیل کھایا بھی کرو
انبیاء کا مسکن مدفن کسی کو جو علاقے اردو سیریا وغیرہ وہاں سے چلتا ہے. اس کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ اس کے قریب بھی اگر آگ لے لیتا ہے تو اور روشن ہوتا. پہلے خود اس میں صلاحیتیں موجود ہے. ٹھیک اسی طریقے سے جو ایمان والا ہوتا ہے جیسے کسی وجہ سے گناہ میں ملوث ہو گیا لیکن اس کی فطرت میں وہ چنگاری باقی رہتی ہے. جس کی مثال کی تاپ سے مراد سینہ، تاپ سے مراد سینہ، اور پھر سینے میں جو قندیل اور تاپ میں جو قندیل ہے وہ قندیل سے مراد سینے میں دل، سینے میں دل. اور پھر جو تیل مراد ہے زیتون کا تیل، اس دل میں جو اللہ نے صلاحیت رکھی ہے قبول حق کی، قبول ہدایت کی. تو زیتون کے تیل سے مراد وہ صلاحیت ہے جو اللہ نے ہر ایمان والے گنہگار کے سینے میں اللہ نے رکھا. اور چراغ سے مراد باہر کی جو صلاحیت ہے وہی الہی یا اللہ نے قوت بنا تھا. اگر فوراً اس کو کسی بات کی رہبری کی جائے، فوراً اس کو کسی بات کی اگر رہنمائی کر دی جائے، فوراً اس کو قبول کر کے عملی میدان میں آ جائے تو اس تیل کو جیسے ہی آپ کے قریب لگایا جائے تو بھڑک دے. ٹھیک اسی طریقے سے مثال ایک خاصیت اور پانی کی ہے، اس کو سینہ بھی ہے، سینے میں دل بھی ہے، اور اس دل میں قبول ہدایت اور قبول حق کی صلاحیت بھی ہے. اب ضرورت ہے اسے آگ لگانے کی، وہ بھی روشن ہوگا اور دوسروں کو بھی روشن کر دے گا. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا یہ دعوت و تبلیغ کی محنت کے ذریعے سے یا اور جو اس لائن سے محنتیں کرتا ہے 5 مرتبہ آئیں گے مسلمان پوری لگ سے پڑا ہوا ہوتا ہے. آپ بیان میں بھی سنائے نا کیسے کیسے کو ایسے ویسے کو اللہ نے کیسا کیسا بنا دیا. کتنے ایسے خدے نے عیاض رضی اللہ عنہ کا واقعہ شراب کے نشے میں ڈالے زندگی جگہ میں چلتے چلتے صرف ایک پرچی کا اللہ لکھا ہوا تھا، وہ پرچی اٹھا کر اپنے ہاتھوں سے لگائے اور اس کو اٹھا کر اوپر رکھے کہ اس کا میرے اللہ کا نام اور زمین میں گر گیا. اور راتوں رات اللہ نے ہدایت دی تھی. کئی ایسے واقعات مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ حضرت شیخ نے فضائل صفات میں لکھا ہے اور خود ہم اپنے آنکھوں سے مشاہدہ کرتے کتنے ایسے لوگ تمدید میں لگے ہوئے کام پڑے ہوئے تھے. کوئی گنڈا گردی میں، کوئی شراب میں، کوئی جوا میں، کوئی نشے میں، کسی کو حلال کا پتہ نہیں، حرام کا پتہ نہیں، لیکن محنت کرنے والوں نے چنگاری لگا دی، ہم لوگ دوسروں کو روشن کر رہے ہیں. خود ان کی اولادیں عالم حافظ صوفی بندر وہ بھی دنیا میں دین پھیلا رہے. تو یہ فطرت میں اللہ نے رکھا جو بڑی اچھی مثال اللہ نے دی. اللہ ہی آسمان اور زمینوں کا نور ہے. کا مطلب یہ ہے کہ نور دینے والا اللہ ہی ہے، لیکن کتاب ہے، کتاب میں تقدیر ہے، تقدیر میں زیتون کا تیل ہے اور اس زیتون کے تیل میں صلاحیت موجود ہے جلنے کی. لیکن کوئی آگ اس کو لگ جائے تو وہ اور بڑا بڑھتا ہے تو خود بھی روشن ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی روشن کر دیتا ہے. کتنے ایسے ہمارے اکابرین کی صحبت میں رہتے، بزرگان دین کی صحبت میں رہتے، ان کے صحبت کا اثر ان پر یہ بن جاتا ہے کہ وہ بھی دیندار بن جاتے، وہ دوسروں کی ہدایت کا ذریعہ بن جاتے. صحبت صالح بنائے اچھوں کی صحبت تمہیں اچھا بنائے گی، صحبت بروں کی صحبت تمہیں برا بنائے گی.
ایک عام کے ساتھ دوسری مفسرین نے اس کی تفسیر یہ کی کہ مراد اس سینے سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ ہے، یعنی صاحب سے مراد اللہ کے نبی کا سینہ مبارکہ، اور یہ وہ تقدیر سے مراد اللہ کے نبی کا قلب مبارک، اور اس میں جو تیل ہے، جو تیل اللہ نے رکھا ہے وہ زیتون کا جو ایک بڑا مابرگ ہے، وہ نبوت والی مثال ہے کہ اللہ کے نبی کے اس کے اندر صلاحیت موجود کی نبوت کے ملنے سے پہلے کی، لیکن جیسے اللہ کی وحی اتری وہ بڑا ہوتا چلا، وہ چراغ بڑا ہوتا اور اس نے ساری دنیا کو روشن کیا۔ اسی لیے مفسرین نے لکھا ہے کہ زیتون کے تیل سے تشریح اللہ کے نبی کے قلب کو قرآن سے یہ کہ نبوت کے ملنے سے پہلے بھی اللہ کے نبی کی ذات بابرکت تھی، نبوت کے ملنے کے بعد جتنی چیزیں اللہ کے نبی سے صادر ہوئی ان کے معجزات کہتے ہیں، اور نبوت کے ملنے سے پہلے جتنی چیزیں خارج عادت، یعنی ایسا ہوتا نہیں ہو گیا، خارج عادت جتنی چیزیں ہوئی ان کو ارہاس کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی دنیا میں تشریف لائے تو ولادت کے موقع پر بی بی آمینہ کو کچھ بھی پتہ نہیں چلا کہ بچہ پیدا ہو گیا، انگلی کا اشارہ کر رہے تھے، جیسے بچہ پیدا ہوا ایک نور پھیل گیا، وہ فارس کے 14 کمزورے نیچے گرے، ہزاروں سال سے جو آگ چل رہی تھی وہ پوری آگ ایٹومیٹکلی پھیل گئی، دودھ پینے کے زمانے میں جو دائی حلیمہ آپ کو لے کر جانے لگے تو اس وقت ان کی سواری کمزور تھی، طاقتور ہو گئے، گھروں میں بجلی کا دودھ آ گیا، دائی حلیمہ کی چھاتی سوکھی ہوئی تھی، اللہ کے نبی نے جیسے چھاتی سونے لگی دودھ بھر کر آ گیا، جس جگہ جا کے اللہ کے نبی بکریاں چاہتے وہ جگہ ایٹومیٹکلی ہری بھری ہو جاتی، بکریاں جب رات میں آتی تو سب بھرے ہوئے ہوتے۔ یہ سارے واقعات جو ہے نبوت کے ملنے سے پہلے کے، ان کو کیا کہتے ہیں؟ عربی کیا کہتے ہیں؟ ارہاس۔ کیا کہتے ہیں ان کو؟ ارہاس، یعنی اللہ کے نبی کی ذات میں ابھی وحی الہی کا اللہ نے آگ نہیں سلگائی تھی، اس میں جیسے زیتون میں آگ نہ بھی لگاؤ تب بھی اس کے اندر صلاحیت ہوتی ہے بہت ساری چیزوں کی، ایسی اللہ کے نبی کو نبوت والا چراغ بھی لگا بھی نہیں تھا پھر بھی برکتیں تھی۔ تو 40 سال پہلے کے جتنے خلاف عادت واقعات ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ ارے بولو نا، ارہاس۔ کیا کہتے ہیں؟ ارہاس۔ اور 40 سال کے بعد جتنی خلاف عادت چیزیں ہوئی، آپ کی انگلیوں سے پانی نکلا اور بہت ساری چیزیں آپ کی انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، پانی نہیں نازل ہونا، آپ کے جتنے بھی آئے خلاف عادت چیزیں 40 سال کے بعد انہیں کیا کہتے ہیں؟ معجزات۔ ارے انہیں کیا کہتے ہیں؟ تو نبوت ملنے کے بعد جو چیز آئے اس کو معجزہ کہتے ہیں، نبوت کے ملنے سے پہلے جو چیز آئی ہو اسے ارہاس کہتے ہیں۔ تو نبوت کے ملنے سے پہلے ابھی اس چراغ کو آگ نہیں لگی تھی پھر بھی سینہ بابرکت تھا اللہ کے نبی کا، اور جب نبوت مل گئی تو پھر خود بھی روشن ہوئے اور دوسروں کو بھی روشن کیا۔ جس کا عام فہم زبان میں سمجھنے کے لیے یہ دعوت کی محنت ہے، بزرگان کی صحبت ہے کہ کوئی آدمی بے راہ دنیا میں پڑا ہوا تھا، اس کا سب لگ گیا، نیند لگا، چچا لگا، چار مہینے لگا، اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھا بیٹھا، بعد میں آنے کے بعد اس کی پوری زندگی بدل گئی، وہ خود کو بدلا، دوسروں کے لیے رہبر اور رہنما بن گیا۔ یہ اللہ کی قربانیت کی مثال اللہ نے دی، اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمان اور زمین کا نور ہے، قرآن نور ہے، آسمانوں کو بھی روشنی دینے والا، زمین کو بھی نورانیت میں بدلنے والا، اور ان دونوں کے درمیان جتنی چیزیں ہیں انہیں بھی روشنی دینے والا مثل نوره كمشكاة فيها
जब खूब चमक है चिराग के जलाने से पहले, तो चिराग के जलाने के बाद कितनी चमक आएगी, ये मिसाल लेकर अल्लाह ने समझाया। शीशा सोया ऐसा है जैसे चमकदार सितारे, और जो तेल उसमें डाला हुआ है यूकल मिन शजरतिन मुबारकतिन ज़ैतून के, जिसे जलाया जाता है बाबरकत दरख्त से, यानी ज़ैतून से। ज़ैतून में नफा ही नफा है, नुकसान नहीं है, क्योंकि कुरान कह रहा है उसे बरकत वाला, तो जिसमें बरकत हो उसमें नुकसान नहीं आ सकता। दूसरे सारे तेलों में नुकसान हो सकता है, लेकिन ज़ैतून में नहीं है। अच्छा, वो जो चिराग, वो जो ज़ैतून का दरख्त है, ला शरीयतिन वला गरबियतिन, ना मशरिक में है ना मगरिब में, ना मशरिक की तरफ से उसे धूप आती हो, ना मगरिब की तरफ से कोई आड़ बनती हो, बिल्कुल लबोदब मैदान में, ना मशरिक की तरफ से कोई आड़ है ना मगरिब की तरफ से कोई आड़ है। जो दरख्त आड़ में आता है वो ज्यादा दिन पनपता है, और जो खुले मैदान में दरख्त होते हैं वो बहुत दिन रहते हैं। कहा ये जो ज़ैतून का बाबा का दरख्त है, इससे तेल लिया गया है, तो बड़े आला दरख्त का तेल है। वो तेल कैसा है? बड़े आला दरख्त का तेल है, कोई मामूली तेल नहीं है, आला किस्म का। और वो दरख्त की खासियत क्या है कि वो घर में लगा हुआ दरख्त नहीं है, बल्कि मैदान में लगा हुआ दरख्त है, जिसके अंदर ज़ैतून की खासियत बहुत ज्यादा आती है। इससे समझ में आया कि ज़ैतून के दरख्त को अगर काट दिया जाए तो उस फल में वो खासियत नहीं आती जो उसकी हकीकी खासियत है। जैसे उसको मोटे की मिसाल से समझे कि अगर कोई आम है या केला है, उसको अगर इंजेक्शन से पकाया जाए तो उसका मजा अलग है, और दरख्त पे पके हुए फल का मजा अलग होता है। ऐसे ज़ैतून का दरख्त खुले में, कई पहाड़ के दरख्त होते हैं, पहाड़ पर या खुले में हो तो उसकी खासियत कुछ और होती है। अरबी में कहते हैं तेल को, कोई ज़ैतून का ज़ैतून में उसे कहते हैं, और ज़ैत भी कहते हैं। जैसे वो उसका नाम नहीं आटा करते थे, किसी का नाम था बड़ा नाम है उस्मान, तो उसको बोलते हैं उसको, अफ्फान नाम है तो अफ्फू, तो वैसे ज़ैतून का कहते ज़ैतून, वो हटा देते। तो अल्लाह ये कहते हैं और नहीं मेरे ज़ैतून का तेल रोशन हो जाए, अगर से आप उसको न छोड़ी हो, उसमें इतनी खासियत होती है कि आप उसको जानी दो तो हो सकता हो आप में से लग जाए। तो एक ईमान वाले के सीने में जो नूर अबू के हिदायत का अल्लाह ने रखा है, कोई दूसरे से अगर उसको रहने की जाए तो छिलक ही जाएगा, 5 मरतबा भी ले रहमत की भी छिलक जाता है। और अगर रहमत की गई नूर ये यहाँ से बोलते लोग, अब तुम बोलते ना चिल्ला लगा तो बोलता नहीं मैं क्या रहूंगा, चार क्या जरूर लगा। अरे बोलते हैं नहीं बोलते, अरे भाई मस्जिद से तामीरी काम चल रहा है, 1000 रुपये आप लगाओ, बोलता 1000 नहीं मैं 10,000 रुपये, क्या कहता आदमी दोनों लगा, ये है वो लगा। अरे समझ में आ रही बात? यहाँ से उलमा ने बोला, फिर उसके साथ आवाम के दौरान पर भी आ गया, ये नूर अला नूर, एक ज़ैतून के तेल में सलाहियत है खुद जलने की, लेकिन अगर उसको सिखाया जाए तो मज़ीद बढ़ जाएगा, उसको कहते नूर अला नूर। नेगेटिव पहलू अगर है तो बोलते करेला ईद चढ़ा, यानी करेले
کیا بولتے کرے گا نیند چڑھا، اور اگر اچھائی میں بولا جائے تو کیا بولتے سونے پہ یہ ترجمہ ہے سونے پہ سہاگا، یعنی سونے کی تو عید ہے ہی، اس پر جو تاج ہے وہ سونے سے تاج کا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ جو اس پر وہ لگا رہا ہے کیا بولتے نقش و نگاہ، وہ بھی کیا، وہ بھی سونے کے پانی سے کر رہا ہے، اس کو بولتے سونے پہ سہاگا۔ یہ کس حساب سے کیا گیا کہ اگر ایک ایمان والے کا قبول ہدایت والا سنا ہے، اس کی صلاحیت ہے وہ تو قبول ہدایت کی، لیکن کوئی اس پر محنت کر دیا تو وہ اور زیادہ نیک بن گیا۔ ایسے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک وحی الہی کے آنے اور نور نبوت کے آنے سے پہلے ہی نور سے بھرا ہوا تھا، لیکن جیسے اللہ کے نبی پر وحی اتر گئی تو نور علی نور ہو گیا۔ یا اللہ من یشاء، اللہ اپنے نور سے جس کو چاہے ہدایت دے دیتا ہے۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور اللہ لوگوں کو مثالیں بول بول کر بیان کرتا ہے۔ کتنی مثال دی اللہ نے، نا امید نہ ہونے کی ہے اس کے۔ ہم بولتے نا ارے وہ اتنا گناہ میں پڑ گیا اب وہ دوبارہ سدھر نہیں سکتا، آپ مثال دیتے کتنے کی دو، ہاں یہ مثال بھی غلط ہے۔ ارے سمجھ میں آ رہی؟ ہاں جن کے سینے کو اللہ بہت بنا دے، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، جن کے قلوب پر اللہ مہر لگا دے دنیا کی کوئی طاقت سے ان کو ہدایت نہیں لا سکتی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ دلوں پہ مہر لگنے سے، تو دلوں پہ جن کے مہر لگ گئے ان کو کہا جا سکتا ہے جتنے بھی لوگ سیدھی نہیں ہو سکتی، لیکن اگر کوئی ایمان والا ہے تو موت تک اس سے امید رکھتا ہے کہ یہ اب تو آئے گا۔ ارے اللہ امید سے رکھیں گے تو ہم کیوں نہ امید ہو؟ پکڑنے والا اجر دینے والا امید لگائے ہوئے، ان اللہ یمسک یدہ باللیل لیتوب مسیئا وان اللہ یمسک یدہ بالنہار لیتوب مسیئا۔ اللہ دن میں ہاتھ پھیلاتا ہے کہ رات کو گنہگار آئے گا اور توبہ کرے گا، اللہ رات میں ہاتھ پھیلاتا ہے کہ دن کا گنہگار آئے گا رات کو توبہ کرے گا، اور کب تک؟ حتی تطلع الشمس من مغربها، یہاں تک کہ سورج مغرب سے شروع ہو جائے، یعنی قیامت تک اللہ روز رات میں روز دن میں اپنا ہاتھ توبہ کے لیے پھیلاتا ہے۔ جب اللہ بہت تک نا امید نہیں تو پھر ہم کیسے نا امید ہوں گے؟ اس لیے غلط بات ہے، اب وہ نہیں سدھر سکتا۔ اللہ اگر ہدایت دینے پر آئے تو مرنے سے 10 منٹ پہلے اللہ اس کو ہدایت دے سکتا ہے۔ کتنے ایسے واقعات بنی اسرائیل میں بھی آئے، اسرائیل کا واقعہ کتنا مشہور ہے، ذوالقرنین کا واقعہ کتنا مشہور ہے۔ 25 سال کی عمر میں بالغ ہونے کے بعد سے روز نئی عورت کے ساتھ رات گزاری، شراب میں شباب میں۔ ایک لڑکی جب اس کے قریب آئی تو اس نے کہا میں فاحشہ نہیں ہوں، میری مجبوری نے مجھے تیرے قریب لایا ہے، اگر میرے ساتھ یہ کام کرنا ہے تو نکاح کر لے حلال طریقے سے۔ تو اس نے کہا بالکل نہیں، ٹھیک ہے، پیسے سے اس نے واپس کر دیے اور کہنے لگا نہیں بڑا کتا کمینہ آدمی ہو، نہیں بڑا گندا ہو، تیری برکت سے اللہ انہیں ہدایت دے دے۔ 2
لیے ناامیدی کسی سے کوئی کتنا ہی بڑا گنہگار ہو، اللہ نے موت ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرر، اللہ بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک کہ گھر گھرے کا عالم نہ آ جائے۔ گھر گھرے کے عالم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایسی بیماری لگ جائے کہ آپ کو مرنے کے قریب ہو جائے، اگر مرنے کے قریب بھی اگر ہو گئے اور توبہ کرے تو اللہ اس کی توبہ قبول کرتا ہے۔ کیا اللہ کا انعام ہے؟ گھر گھرے کا عالم یہ ہے کہ مطلب اب یہ دنیا کا کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اور آخرت میں نظر آ رہے ہیں، تب اللہ توبہ قبول نہیں کرتے۔ جیسے فرعون کی توبہ اللہ نے قبول نہیں کی کیونکہ وہ مرنے کے اثرات شروع ہو گئے تھے، تب اللہ نے کہا وقد عصيت من قبل وكنت من المفسدين، سارا ننگا ناچ کیا ساری زندگی، اب توبہ کر رہا ہے تو احوال جب ظاہر ہو جاتے ہیں بعد کی زندگی کے برزخ کے، تب توبہ قبول نہیں ہے۔ لیکن اگر اس نے ایسی بیماری اللہ حسد کی حفاظت کرائے بیماریوں سے، اگر ایسی بیماری لگ گئی کہ اسے یقین ہو گئے اس بیماری میں مروں گا، تب بھی اگر وہ توبہ کرے گا تو اللہ اس کی توبہ قبول کرتا ہے۔ اب کیا رحمی ہوئی اور اللہ کی کیا مہربانی اللہ کی۔ اس لیے مثالیں دیتا ہے اللہ سمجھانے کے لیے کہ دیکھو یہ نور ہدایت ہر ایک سینے میں بس جلانے کی ضرورت ہے، ہر ایک سینے میں قبول ہدایت، قبول حق کی اور قبول ہدایت کی صلاحیت ہے۔ یہ جو بار بار بولنا جاتا ہے نا ہر ایک کو ملو، ہر ایک کے دروازے پر دستک دو، ہر فائدے بازی کو اللہ کے دین کی محنت کرواؤ، دین کی کرواؤ، سنتوں کرواؤ، ہو سکتا ہے ہمارے بولنے کی وجہ سے وہ ہدایت کا راستہ ہم سے آگے بڑھ جائے۔ دعوت دینا ہمارا کام ہے، ہدایت دینا اللہ کا کام ہے۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اللہ مثالیں بیان کرتا ہے لوگوں کے لیے، وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اس میں قبول ہدایت کی صلاحیت ہے اس میں نہیں ہے، ہم صرف مکلف ہے چراغ کو جلانے کے۔ سینہ ہے، سینے میں دل ہے، دل میں قبول ہدایت کی اور قبول حق کی صلاحیت